اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 سے شروع کر رہے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون۔ تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب سور پھونک دیا جائے گا نا، تو اس وقت یہ ایک چیخ ہوگی، صرف ایک چیخ ہوگی جس سے یہ سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ کون سب انسان۔ ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اس دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی بھی شخص پر، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور نہ وہی بدلہ دیا جائے گا ان کو جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے، اسی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اِنَّا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک اس دن اہل جنت جو ہے عیش و نشاط میں ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اِنَّا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ اور ہم یعنی کہ وہ، وَأَزْوَاجُهُمْ اہل جنت اور ان کی بیویاں جو ہیں، فی ظلال ساؤں میں ہوں گی، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئون آمنے سامنے تکیے لگائے ساؤں میں بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے گفت و شنود کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ تو ان کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ پھل فروٹ ہوں گے، اور جو بھی وہ مانگیں گے وہ سب ان کے لیے وہاں حاضر ہوگا۔ پھل مانگیں گے یا جو کچھ بھی وہ مانگیں گے نا، ان کے لیے اللہ حاضر کر دے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو ان پر سلام بھیجا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، نہایت مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ داخل ہو جاؤ اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی مومنوں سے الگ ہو جاؤ، مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ عالم احد علیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، اس بات کی میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو یا آدم کی اولاد، کہ یہ جو شیطان ہے اس کی عبادت نہ کرنا، اس کو نہ پوجنا، کیونکہ یہ تمہارا سری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یعنی کہ وہ اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ کہ بلا شبہ اس نے بہت سے لوگوں کو، بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا، شیطان نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اسی لیے اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تم عقل کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ اتنے لوگوں کو گمراہ کیا اس نے، لیکن تم پھر بھی نہیں عقل سے کام لیتے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ تو یہ تو وہی جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی جب جہنم سامنے آئے گی تو پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ تو وہی جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں ہم وعدہ کرتے تھے۔ اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون۔ اور اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم
انکار کرتے تھے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے پیغمبر بھیجے، جو ہم نے ان پر کتابیں نازل کی، تم نے سب کا انکار کیا، تو اب اس میں داخل ہو جاؤ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرمائے گا کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی وہ بول ہی نہیں سکیں گے. اور کیا کریں گے؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے. منہ پر تو مہر لگا دیں گے نا اللہ تعالیٰ، وہ کلام ہی نہیں کر سکیں گے. ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور پیر گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے باتیں کریں گے. کون کریں گے؟ ایدیہم، ان کے ہاتھ. یعنی اللہ ان ہاتھوں کو قوت گواہی دے دے گا، بولنے کی طاقت دے دے گا. تو وہ اللہ کو بتائیں گے کہ یہ ہم سے یہ کام کرواتا تھا، یہ ہم سے یہ کام کرواتا تھا. سب وہ خود ہی بتا دیں گے. تو ہاتھ جو ہے وہ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی کون دے گا؟ پیر دیں گے. وہ پیر کہیں گے کہ ہاں ہم اس کے کہنے پہ چل چل کے وہاں گئے تھے برے کام کرنے کے لیے. وہ چل کے وہاں گئے تھے، جس جگہ اس نے چلایا ہم چلتے رہے اس جگہ. جو کچھ وہ کرتے تھے نا، سب ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. ہاں، پیر گواہی دیں گے اور ہاتھ بول کے بتائیں گے. لو نشاء، اگر ہم چاہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، لا تمسنا علی اعینہم، تو ہم ان کی آنکھیں ہی مٹا دیں، یعنی ان کو اندھا کر دیں، ختم کر دیں ان کی آنکھیں. فاستبقوا الصراط، تو پھر وہ راستے کے لیے بھاگے پھریں گے. انہیں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. راستہ تلاش کریں گے لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آئے گا. فما استطاعوا ولا نشاء لا تمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانى یبصرون، تو پھر وہ انہیں راستہ تو نظر نہیں آئے گا. ایسے اندھوں کی طرح، مطلب اندھے ہو جائیں گے نا، تو وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. وَلَا نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَهُمْ، تو ہم مٹا دیں ان کو. عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ، ان کی اسی جگہ پہ جہاں وہ کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے یا بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، تو ان کی صورتیں ہی مسخ کر دیں، یا ان کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں. پھر وہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، وہیں کے وہیں جم جائیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ہم اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں، مٹا دیں، کچل دیں. عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ، اسی جگہ پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر وہ نہیں استطاعت رکھیں گے. مَدَّیَّم وَلَا يَرْجِعُونَ، آگے بڑھنے کی نہیں استطاعت رکھیں گے اور نہ وہ پیچھے جا سکیں گے، کیونکہ انہیں اب نظر ہی نہیں آئے گا کچھ بھی. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں. وَمَن نَعَمَّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جن کو ہم عمر دیتے ہیں لمبی، تو اس کی گویا اس کو حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں. حالت پیدائش کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتا، کچھ بھی کر نہیں سکتا. ہر چیز اپنے کام کے لیے وہ دوسروں کا، اپنے پیرنٹس کا محتاج ہوتا ہے. تو وہی حالت ہو جائے گی کہ بڑھاپے میں وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہوگا. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں.
تو گویا کہ اسنونکس فی الخلق، اس کو حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے کیا یہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا وہ نہیں عقل رکھتے کہ ان کو دیکھ کے کچھ سبق حاصل کریں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے تو ان کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو کوئی شعر کہنا نہیں سکھایا۔ وہ کہتے تھے نا کافر کہ یہ تو شاعر ہے، مجنوں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو انہیں شعر کہنا نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور وہ اس کے شان شائع بھی نہیں، شعر ان کے شان شائع بھی نہیں، وہ تو بلند شان والے ہیں، ایسی چیزیں تو ان کے شان شائع نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ کلام کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، یہ سراسر نصیحت ہے اور کلام الہی ہے، قرآن کے متعلق کہا گیا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو زندہ ہے اور ڈرائے اس کو، کون ڈرائے؟ قرآن مجید پڑھ کے وہ ڈرے اس سے، یہ جو زندہ ہے، اور کافروں پر تو اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ زندہ لوگ یہاں ایمان والوں کو کہا گیا ہے، انہی پہ اس کا اثر ہوگا نا قرآن کا۔ تو کافر جو ہیں ان پر تو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور وہ قرآن کے بارے میں کافر کہتے تھے نا کہ یہ خود ہی بنا لیا، تو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، جو ڈرائے زندہ کو، اور جو کافر ہیں ان پر تو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ واضح قرآن ہے، سراسر نصیحت ہے، کلام الہی ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یعنی جب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا نا قیامت کا، تو وہ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے، اللہ ان کی صورتیں مسخ کر دے گا، بلکہ پتھر کی طرح وہ ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے۔ مسخ کے معنی ہے پیدائش میں تبدیلی کر دینا، یعنی انسان سے پتھر بنا دینا یا جانور بنا دینا، کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان کے لیے، یعنی ان میں جو ہے نا انعامن، اس میں چوپائے ہیں، فہم لہا مالکون، جس کے میں نے ان کو مالک بنا دیا، ہم نے ان کو مالک بنا دیا، اللہ کہتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور وہ ان کو مسخر کر دیا ان کے لیے، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے ان جانوروں کو، چوپاؤں کو ان کے تابع کر دیا، وہ جیسے کہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے۔ یہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے جانور انسان سے کہ وہ اپنے مالک کے حکم پر چلتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا، اور فمنہا رکوبہم، اور انہیں پر وہ سفر کرتے ہیں یا سواری کرتے ہیں، اور منہا یاکلون، اور ان کے گوشت کھاتے ہیں۔ سواری کے لیے الگ جانور ہے اور گوشت کے لیے الگ جانور اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہاں یہ چیز فرمائی ہے کہ تمہیں سواری کے لیے بھی میں نے جانور مہیا کیے اور گوشت کھانے کے لیے بھی مہیا کیے۔
اور ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور وَلَهُمْ اور وہ فیہا اس میں، تو وَلَهُمْ ان میں اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون کو وہ شکر کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا؟ ان جانوروں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اور تو اللہ انہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ یہ کیوں نہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا الہ، بنا لیے ہیں اپنے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، آخرت میں ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے، یہ جو بنائے ہوئے نا معبود انہوں نے اپنے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے حمایت کر سکیں یا ان کے لیے لشکر فراہم کر سکیں، ایسے بھی نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، نہ کسی ضرورت کے وقت، نہ کسی جنگ کے وقت، تو اللہ انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تو پھر بھی یہ انہیں کے پیچھے لگے ہوئے، انہیں کو پوجتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو پھر آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ جانتے ہیں۔ یعنی انسان نے یہ جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل جلانے والی باتیں کرتے تھے نا، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے انہوں نے قرآن خود اس ہاتھ سے خود ہی لکھ لیا ہے، تو کبھی کہتے تھے ان پر جادو ہو گیا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں کہ دیکھیں آپ کو ان کی ایسی باتیں غمزدہ نہ کریں، آپ بالکل غم نہ کریں ان کی ایسی باتوں کے پیچھے کہ غم کر کر کے خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو جائیں، ایسے نہ کریں، ان کو کرنے دیجئے۔ پہلے جو نبی آئے تھے، پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے، ان سب کے ساتھ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا، ان کی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا جیسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نئی بات نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا تھا۔ اولم یَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا، اللہ فرما رہا ہے کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ بھی انہیں کافروں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ کافر جو تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں ہماری جو ہے مٹی بن جائیں گی تو ہم تو پھر وہ ہماری دوبارہ پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ مثالیں وَضَرَبَ لَنَا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اب ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے، لیکن اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے کیسے اسے پیدا کیا تھا۔
تو کسی کافر نے کہا نا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. کل کہہ دیجئے یہ اللہ جی اس کو زندہ کرے گا وہی انشاء جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اول مرات اللہ جی انشاء اول مرات جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. کالا من یحیی العظام، اچھا انشاء اول مرات وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے کہ کس طرح کس کو پیدا کرنا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ جی وہی تو ہے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہی تو ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو. کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ جیسے چاہے انسان پیدا کر دے، جیسے چاہے مخلوق پیدا کر دے. اللہ جی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، تو وہی ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درختوں میں سے آگ پیدا کی، پھر بننا فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اس آگ کو جلاتے ہو. وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کیا نہیں لیسا الذی، اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے پیدا کیا زمین اور آسمان میں، کیا وہ ایسا نہیں کہ پھر دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز بنا سکتا ہے. تو وہ قادر ہے اس پر کہ بنا دے تمہارے مثلہم، ان کی طرح کے اور بھی لوگ دوبارہ سے بنا دے. بلا ہاں وہو الخلق العلیم، بلا یا اللہ فرما رہے ہاں وہ الخلق العلیم، وہ ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے، خوب بنانا جانتا ہے، خوب پیدا کرنے والا ہے، خوب بنانا جانتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، تو بے شک جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا، حکم دیتا ہے، حکم دینا ہوتا ہے نا اللہ نے کسی چیز کو بنانے کا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم بس اتنا ہی ہوتا ہے یقولو لاہو، کہ اس کو کہہ دے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. جو وہ بنانا چاہتا ہے وہ کن کہہ رہا ہے تو کن کہنے سے وہ بن جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کن کہنے سے بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بس اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہے، بیدہ ہی جس کے حق میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں لوٹ کے جانا ہے ہر صورت. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین.